تو مسلم بچیوں کا مرتد ہونا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا اور گاؤں کے مکتب میں پڑھا کرتا تھا تو اس وقت ہم جب کوئی تقریر وغیرہ تیار کرتے تھے گفتگو پیش کرنے کے لیے تو ایک چھوٹا سا شعر ہم اکثر پڑھا کرتے تھے بچپن میں کہ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ایسا نہ کریں گے کبھی ایسا نہ کریں گے۔ یعنی مسلمان مر جائے گا لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، اپنے ایمان کو بیچ نہیں سکتا، چاہے وہ ایک بگڑا ہوا نوجوان ہی کیوں نہ، بہت ساری اخلاقی برائیاں ہوں گی اس کے اندر، بہنوں کے اندر بہت سارے عیوب ہوں گے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرے گا ایک مسلمان۔ وہ غرور، وہ فخر موجودہ زمانے میں ٹوٹ رہا ہے۔ حالات اور حادثات جس طریقے سے بے در پہ ہو رہے ہیں اور جس طریقے کی رپورٹنگ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ مسلم بچیاں، بیٹیاں ہماری، بہنیں، بچیاں ہماری، گھر والیاں باغی ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ارشاد گرامی یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ کیف وما بکم، مسلمانوں کیا حال ہوگی تمہاری، کیسے جیو گے تم، دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤ گے، اذا افسق فتياتكم، جب تمہارا نوجوان، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے گھر والے تمہارے گنہگار ہو جائیں گے، گناہوں میں لت پت ہو جائیں گے، وَأَطْغَى نِسَائِكُمْ، اور لڑکے تو لڑکے، تمہاری لڑکیاں بھی باغی ہو جائیں گی، تمہاری بچیاں بھی باغی ہو جائیں گی، تمہاری بہنیں بھی باغی ہو جائیں گی، تو یقین نہیں ہوتا تھا کیا وہ زمانہ بھی مسلمانوں کو دیکھنا پڑے گا۔ تو صحابہ کرام نے حیرت کے ساتھ اس وقت بھی پوچھا تھا یا رسول اللہ وَإِن ذَلِكَ الْقَائِمِ، کیا امت کو، رسول اللہ کے ماننے والوں، رسول اللہ کے پیروکاروں کو، اللہ پر ایک وحدہ لا شریک لہ پر ایمان رکھنے والوں کو یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی لڑکیاں ان کی باغی ہو جائیں گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نام، ہاں میرے دوست ایسا ہی ہوگا، اور شاید یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی تھی کہ تمہارے بچے گناہوں میں لت پت ہو جائیں گے، ایسے ایسے گناہ کریں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری بچیاں، تمہاری گھر والیاں وہ تمہاری باغی ہو جائیں گی، گھروں سے بھاگنے لگیں گی، مرتد ہو جائیں گی، اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اپنے اخلاق کا سودا کر لیں گی۔ یہ زمانہ لگتا وہی زمانہ ہے کہ ہماری مائیں، ہماری امت کی بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری گھر والیاں، ہماری بہنیں امت کے وقار کو داؤ پہ لگا رہی ہیں، امت کی غیرت کا تماشا بنا رہی ہیں۔ آئے دن اس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس واقعات کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہوں گی، کون کون سے مسائل رہے ہوں گے، کیا حالات رہے ہوں گے جس کی وجہ سے ایک لڑکی نے، ایک مسلمان عورت نے اس طرح کا قدم اٹھایا، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات جو میں نے اپنے گاؤں میں رہ کے محسوس کی اور جو تجزیہ لوگوں کا آ رہا ہے اس تجزیے کی روشنی میں جو مجھے لگا، وہ آپ کا صرف ایک بھائی ہونے کے ناطے، ایک بیٹا ہونے کے ناطے، ایک آپ کے گاؤں کا ہونے کے ناطے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو برا لگ جائے تو مجھے معاف کریے گا، لیکن جو میں نے محسوس کیا وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ مسلمان لڑکیوں کی بگاڑ کی جو سب سے بڑی وجہ اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں وہ سماج کے گندے رسم و رواج کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی، عمریں گزر رہی ہیں، رشتے نہیں مل پاتے، اچھے رشتے نہیں ملتے۔ آج آپ دیکھیے مسلم سوسائٹی کی جو حالت ہے، بچے تو پڑھتے نہیں، ہمارے نوجوان پڑھائی سے کوسوں دور ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اب اس امت کا شاید خواب رہ گیا۔ میں اپنے علاقے کی بات کروں، اعظم گڑھ کا علاقہ ہے ہمارا، بلریا گنج کا علاقہ ہے، اعلیٰ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے والے آپ کو اکا دکا نظر آئیں گے، اتنے کم تعداد میں ہیں کہ اگر کوئی بچہ نیٹ کوالیفائی کر لیتا ہے
اس طرح کے میدانوں میں اس کا سلیکشن ہو جاتا ہے تو انتہائی شادیانے بچتے ہیں. سوشل میڈیا پر ان کو مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں. اس سے آپ اندازہ کریے کہ یہ امت اس وقت کتنی پیاسی ہے کہ ایک نوجوان نے نیٹ کوالیفائی کیا، لوگ اسے سر پہ بٹھاتے ہیں تعداد کم ہونے کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ مسلم بچے، مسلمان نوجوان یہ تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھتے. بچیاں بڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ، تعلیم حاصل کر رہی ہیں. وہ چاہے مدارس میں جانے کی بات ہو، چاہے کالجز میں جانے کی بات ہو، چاہے دینی تعلیم حاصل کرنے کی بات ہو، چاہے عصری تعلیم حاصل کرنے کی بات ہو، بچیاں پڑھتی ہیں. اللہ کا شکر ہے. لیکن بچے وہ ڈھاک کے 3 پات ہیں. تو ماشاءاللہ بچیوں نے پڑھ لیا، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، اب اس معیار کے رشتے نہیں ملتے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے بگاڑ کی. اس بگاڑ کو کیسے ختم کیا جائے، بس 2 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرا اپنا شاید یہ تجزیہ نہ ہو، میں نے پڑھا بھی ہے، محسوس بھی کیا، ہو سکتا ہے میرا اپنا تجزیہ بھی ہو، گاؤں میں ہوں، گاؤں کے لوگوں کے حالات کے بارے میں جانتا ہوں. پہلا اور بنیادی نقطہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے اندر سے بگاڑ ختم ہو جائے، ہماری بچیوں کے اندر سے بغاوت کا مادہ ختم ہو جائے، ہماری بچیاں دین سے مرتد نہ ہو جائیں، اپنا دین چھوڑنے والی نہ ہو جائیں، اسلام سے اور مسلمانوں کے لیے وہ ایک بدنما داغ نہ بن جائیں، ایک غیرت کا بے غیرتی کی علامت نہ بن جائیں، مسلمانوں کے چہروں پہ تماچے والی نہ بن جائیں، تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ شادیوں کو آسان کریے. چاہے بیٹے کی شادی کرنی ہو، چاہے بیٹی کی شادی کرنی ہو. اگر ہم نے شادیوں کو آسان کر دیا، نکاح کو آسان کر دیا، تو ہمارے سماج کے بہت سارے مسائل یوں ہی ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھیں، یا جس گاؤں سے میں ہوں، جس علاقے سے میں ہوں، آپ بھی اسی علاقے سے ہیں، لوگ 40 سال تک سعودی عرب میں رہتے ہیں، پردیش رہتے ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، میں جب چھوٹا سا تھا تو ہمارے محلے کے ایک نوجوان، اسے سعودی عرب جانا تھا، ضرورت تھی اس کی، مجبوری بھی تھی اس کی موچھیں نہیں آئی تھی، تو اس نے اس وقت پاسپورٹ بنوانے کے لیے اپنی موچھوں پہ راکھ مل لی اور فوٹو کھنچوایا اور اس کے بعد سعودی عرب چلا گیا. عین جوانی کی حالت میں پردیش چلا گیا. جب آپ کسی نوجوان سے میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ نے کیا حاصل کیا، اچیومنٹ گنائیے، آپ حصولیابی، آپ کی 60 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی کیا کیا آپ نے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمایا ہے، 40 سال ہم سعودی عرب رہے، 40 سال ہم دبئی رہے، ہم نے 20 سال قطر میں گزار دیا، ہم نے 25 سال مسقط میں رہ کے چلے آئے، ہم نے پیسہ کمایا ہے. پیسہ کمایا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے جب قیامت کے دن پوچھے گا ایسے لوگوں سے، ایسے نوجوانوں سے، ایسے لوگ جو کہ بھئی دنیا میں کیا کر کے آئے، دو کہیں گے رب العالمین ہم دنیا میں پیسہ کما کے آئے. تو رب العالمین دوسرا سوال پوچھے گا پیسے کا استعمال کیا، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. آپ اپنے گھر کے بڑوں کے اوپر نظر ڈال کے دیکھیں جو 40 سال کے بعد، 35 سال کے بعد، 30 سال کے بعد سعودی عرب سے کما کے لوٹے، یا 40 سال ہو گئے ابھی سعودی عرب میں پس رہے ہیں، وہاں نوکروں کی طرح سڑکوں پہ، کارخانوں میں کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں الیکٹریشین کا کام کرتے ہیں، وہ تپتی دوپہر میں کام کرنے والے لوگ. پوچھئے آپ کہ کیا کیا آپ نے، تو وہ کہیں گے پیسہ کمایا. پیسہ کما کے کیا کیا؟ بڑا سوال ہے یہ. تو ایک صاحب ہے، ان سے میں نے پوچھا، وہ سوال کا جواب میں آپ کے سامنے حقیقی جواب پیش کر رہا ہوں. کیا کیا آپ نے پیسہ کمایا؟ تو کہا کہ ہم نے 3 بہنیں تھیں ہماری، 3 بہنیں تھیں ہماری، ہم پہلے سفر میں گئے، 4 سال کے بعد واپس لوٹے تو ہم نے اپنی بڑی بہن کی شادی کر دی. یہ اچیومنٹ ہے. لوگ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. اتنی مہنگی شادیاں ہیں، اتنی خرچیلی شادیاں ہیں. بڑے فخر سے کہہ رہے ہم نے 4 سال کے سفر کے بعد ایک بہن کی شادی کر دی، پھر گئے 3 سال کے بعد واپس آئے، دوسری بہن کی شادی کر دی، پھر گئے تو اپنی شادی کر لی، پھر گئے تو آخری بہن کی شادی کر دی. تب تک میری بچیاں بڑی ہو گئی، ان کی شادی کر دی، 2-3 بچیوں کی شادی کر دی، اور زندگی ختم ہو گئی، پیسہ بھی ختم ہو گیا. اب 40 سال پہلے جہاں سے گئے تھے 40 سال کے بعد وہیں آ کے لٹک گئے. تو یہ آپ اندازہ کریے کہ ہمارا سماج، مسلم سوسائٹی، ہمارا معاشرہ کس قدر سنگینی کا شکار ہے کہ ہماری پوری دولت، ہماری پوری انرجی، ہماری وہ طاقت، ہماری وہ صلاحیتیں، ہماری وہ دولت جو بچوں کی اعلیٰ تعلیم پہ لگنی چاہیے تھی،
جو سماج اور سوسائٹی کی تعمیر میں لگنی چاہیے تھی، جو ایک مہذب معاشرے کی تشکیل میں لگتی، وہ معاشرہ بہنوں، وہ پیسہ، وہ انرجی، وہ طاقتیں، وہ جوانیاں بہنوں کی شادیوں میں گزار دیں، بیٹیوں کی شادیوں میں گزار دی، اور کہتے ہیں یہ حصولیابی ہے ہماری، یہ تو ناکامی ہے۔ لیکن بہرحال وہ ان کی مجبوریاں ہیں۔ تو ہمارے سماج نے اندر سے اتنا دبا کے رکھا ہے، اور اس دباؤ میں سب سے بڑا رول مجھے کہنے دیجئے ہماری عورتوں کا ہے، ہماری بہنوں کا ہے، ہماری بیٹیوں کا ہے، ہماری بچیوں کا، ہماری ماؤں کا ہے۔ شادیاں مہنگی کرنے میں بڑا کردار ہماری گھر والیوں کا ہے۔ تو اس تعلق سے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ شادیوں کو کم خرچ کے ساتھ انجام دیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریے، رسول اللہ کی بات مانیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نازم النکاح برکتن ایسر مؤونہ، برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ کم ہو، سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے، نہ کوئی لین ہوگا اور نہ کوئی دین ہوگا۔ اس سلسلے میں اگر کوئی کردار ادا کر سکتی ہے تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری گھر والیاں کم خرچ کی شادیاں انجام پائیں، تمہارے جوانوں کی جوانیاں سلامت رہیں گی، ہمارے بزرگوں کی بزرگی سلامت رہے گی، لوگ پریشان نہیں ہوں گے۔ شادی کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اکثر جگہوں پہ نکاح پڑھانے جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ باپ بیچارہ بیٹھ کے روتا ہے مہنگی شادیوں کی وجہ سے، گھر کے ہونے والے تماشوں کی وجہ سے۔ تو اس میں بڑا کردار ہماری ماؤں کا ہے، ہماری بہنوں کا ہے، ہماری بیٹیوں کا ہے۔ اس تعلق سے خدا را اپنا محاسبہ کریے آپ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کریے آپ۔ دوسری بات، ابھی قربانی کے ایام ہیں، ہفتے 10 دن کے بعد قربانی آ جائے گی۔ بہت ساری مائیں ہوں گی، بہت سارے لوگ ہوں گے، گاؤں میں بہت سارے لوگ ہیں جو بکرے پالتے ہیں۔ بکرے پالتے ہیں نا، وہ بھی قربانی کا دن آ گیا تو بکرے پالتے ہیں، اور دو مقصد ہوتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ قربانی آتے آتے جب بکرے بکیں گے تو اچھا دام دے کے جائیں گے۔ تو بکرے کیوں پالتے ہیں لوگ؟ بیچنے کے لیے، اچھا دام مل جائے گا ان کا۔ قربانی کے دنوں میں 25,000 کا، 30,000 کا، 35,000 کا بکرا بک جائے گا تو اچھے پیسے آ جائیں گے، تو لوگ بکرے اس لیے پالتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سماج میں نوجوان بھی اسی لیے پالے جاتے ہیں بکروں کی طرح۔ جیسے بکرے پالے جاتے ہیں نا بیچنے کے لیے، ویسے بچے پالے جاتے ہیں بیچنے کے لیے۔ آخر آپ دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے خوشی مناتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہاں منہ گر جاتے ہیں، اس لیے کہ پتا ہے کہ بیٹی کو تو دام ملیں گے نہیں، بیٹی تو کچھ خرچہ کر کے جائے گی، اور بیٹا ہے تو وہ منہ مانگے دام دے کے جائے گا بکروں کی طرح۔ تو بچوں کو بکرا مت بنائیے، خدا را بچوں کو بکرا مت بنائیے۔ یہ قربانی کے بکرے نہیں کہ بھیڑ چڑھا دیں اسے، وہ دام لگ جائیں گے تو بیچ دیں گے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی گفتگو میں سنتا رہتا ہوں، انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ابھی جو حالت ہے، ابھی تو 20 سال پہلے، میں بھی جب چھوٹا سا تھا 20 سال پہلے، تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے ہی میں ایک نوجوان تھا، تو اس کی شادی نہیں لگ رہی تھی، نام نہیں بتاؤں گا آپ جان جائیں گے، شادی نہیں لگ رہی تھی اس کی۔ تو کیا ہوا بھائی، ابا کو بڑی فکر تھی بیٹے کی شادی نہیں لگ رہی، بگڑا ہوا بچہ ہے۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ تھے، ابھی بھی اللہ کو پیارے نہیں ہوئے، ابھی بزرگ ہیں، اللہ نے بڑی لمبی حیات دی ان کی۔ انہوں نے ان کے باپ کو مشورہ دیا، بیٹا اپنے بیٹے کو سعودیہ بھیج دو، وہ شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی، رشتے نہیں لگ رہے، بگڑا ہوا نوجوان تھا، رشتے نہیں لگ رہے ہیں، تو کیا ہوا بھائی، اسے سعودی عرب بھیج دو۔ اب وہ اس کو سعودی عرب، میں پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ پڑھ رہا تھا وہ، اس کو سعودی عرب بھیج دیا اس کے ابا نے، اور 2 سال کے بعد اچھی جگہ رشتہ لگ گیا۔ ہمارے رشتوں کی بنیاد کیا ہے؟ لڑکا کہاں کر رہے تھے؟ سعودیہ رہے تھے، بس۔ ہماری یہ المیہ ہے، یہ ٹریجڈی ہے۔ لڑکا کہاں کر رہے تھے؟ سعودیہ، وہ فوراً رشتے لگ جاتے، پھر کوئی بات ہی نہیں، تمام عیوب، تمام خامیاں ڈھک گئیں۔ سعودیہ نہیں رہتا، کیا کرتا ہے بھائی، وہی کہیں مارکیٹ میں کچھ کام وام کرتا ہے، ٹھیلے چلاتا نہیں، وہ قبول نہیں ہے۔ سعودی عرب میں جا کے وہ وہاں کی بلدیہ میں کام کرے گا، گھروں سے کوڑا کرکٹ لے کر آئے گا، وہ قبول ہے۔ لیکن نصیر پور بازار میں اگر وہ پھل بیچ رہا ہے تو پھر وہ رشتے نہیں ملیں گے اس کے۔ وہ پھل بیچ رہا ہے یار، کیا کام کر رہا ہے وہ؟ اس مزاج کو بدلیے۔ تو یہ ہمارے یہ ہو رہا ہے۔ ابھی عالم یہ ہے کہ بھئی اب تو تھوڑا سا زمانہ بدلا، اب سعودیہ والا خمار اتر بھی رہا ہے۔ اب کیا ہے کہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، پڑھتے تو ہمارے بچے ہیں نہیں، بچیاں تو ماشاءاللہ پڑھ رہی۔ ابھی میں نے بہت سارے واقعات دیکھے کہ بچہ گھر والوں کو بیوقوف بنا کے کہیں اور رہتا ہے، وہ پتہ چلا کیا کر رہا ہے، وہ کچھ پڑھ رہا ہے، بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈپلوما کر رہا ہے۔ ڈپلوما کیا کہتے ہیں آپ، میں بتاؤں آپ کو، تھوڑی سی مثال دیکھیے۔ ایک ہوتا ہے ڈاکٹر،
تو بچہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ ڈاکٹری کر رہا ہے، تو بڑی اچھی قیمت لگتے ہیں اس کے. ایک ہوتا ہے DRX، وہ ڈپلوما ہوتا ہے ایک طریقے کا. وہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو میں نہیں کرتا، بٹ لمبی گفتگو ہو جائے گی. بہرحال ہماری ماؤں کو اور ہمارے گھر والوں کو بھی اس مزاج کو بدلنا ہوگا. بچے کے تعلق سے یا لڑکی کے تعلق سے جو معیار شریعت نے بنائے وہ دینداری ہے. بچہ دیندار ہے، 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اپنی بیٹی کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ میں دے دیجئے. انشاءاللہ کبھی آپ کی بچی، آپ کی بہن بیار و مددگار نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور جس کے ساتھ اللہ جڑ جائے اور جو رب کائنات کے ساتھ جڑ جائے، کبھی اس کی زندگی میں فقیری اور محتاجی نہیں آ سکتی. تو ہماری ماؤں کو اس تعلق سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک آخری بات میں بتا دوں جو میں نے محسوس کیا. ہم لوگ کہیں کے جاتے ہیں، جب رشتے طے کرنے ہوتے ہیں تو لوگ مجھے بھی لے کے جاتے ہیں، مولانا آپ چلیے، وہ کچھ رشتہ طے کرنا، بات کرنی ہے، آپ بھی چلیے. ہم بھی جاتے ہیں تو بات ہوتی ہے نا، وہ رشتوں کی بات ہوتی ہے. اکثر جگہوں پہ لوگ یہ کہتے ہیں، جب مجھے دیکھ لیتے ہیں لوگ یا میرے ساتھ کوئی اور بھی بڑا آدمی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشتے طے کرنے لوگ جاتے ہیں نا تو گاؤں پڑوس کے تھوڑا بڑکوا ٹائپ کو لوگوں کو لے کے جاتے تھے. اب اس طرح کے مجھ کو بھی لے کے جانے لگے، بھی مولانا صاحب ہیں، چلیں کچھ بات کریں گے، باراتی ہو سکتا ہے کم آئے کم جائے. تو مجھے کئی جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا. تو جب ساری چیزیں طے ہو گئی، بھئی کس تاریخ کو شادی ہوگی، کن بنیادوں پہ شادی ہوگی، کیا کیا ہوگا، تمام چیزیں، آخر میں لڑکی والے بیچارے چپ کے پوچھتے ہیں کوئی خواہش وائش ہے آپ کی؟ کوئی سن لیجئے، بس وہ بات ختم کر دوں گا. کوئی خواہش وائش ہے، کچھ چاہتے ہیں لڑکے والے؟ تو لڑکے کا ابا کہتے ہیں نہ، موقع کا چاہیے، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے. بڑی ملن ساری کے ساتھ، بڑی خاک ساری کے ساتھ، بھئی کیا چاہیے؟ بچی دے رہے ہیں آپ، ویسے جو کچھ بھی آپ دیں گے نا وہ اپنی بیٹیوں کو دیں گے. ہمیں کہتے ہیں یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. ایک آدمی جو منہ کھول کے مانگ دے کہ مجھے 2 ویلر چاہیے، 4 ویلر چاہیے، 2 لاکھ روپیہ چاہیے، وہ پھر زندگی بھر کبھی نہیں مانگے گا. ایک بار بھکاری بن گیا کبھی نہیں مانگے گا وہ، اس لیے کہ جو مانگا آپ نے دے دیا. لیکن ایسے لوگ جو کہتے ہیں جون دیا اپنی بیٹیوں کے نے دی ہے، تو خدا کی قسم زندگی بھر بیٹیاں پستی رہتی ہیں. وہ کیا بھائی؟ جب اپنی بیٹی کو ہی دینا ہے تو پھر وہ آپ کی بہو بن کے کیوں جا رہی؟ وہ آپ کی بیٹی تھی،